آج ہم سورہ بقرہ کی 25 آیتوں سے لے کر 29 آیتوں کا خلاصہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ مومن ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک حق جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، ان کے رب کی جانب سے ہے، واما الذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، پس کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال، یہ مثال بیان کرنے کا، یضل بہ، وہ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے، کثیرا، بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت ساروں کو، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال سے، الا الفاسقین، مگر فاسق، الذین ینقضون، وہ لوگ جنہوں نے توڑا، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں اور وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس حکم کو، جس کا اللہ نے، ان یوصل، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ والے ہیں۔ بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ساری حقیر چیزوں کا ذکر ہے، جیسے مچھر مکھی وغیرہ، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا بیان اور مکھی کا نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ یہ وہ بیان کرے مچھر کی مثال، یعنی مچھر بالکل چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، مچھر کی مثال یا اس سے بھی حقیر چیز کی جو مثال ہے اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حق ہے، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال یعنی مچھر کی مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے، یعنی وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے کہا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے، یہ ایسے ہی کہتے رہیں گے چاہے ان کے آگے 100 مثالیں بیان کر دی جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ایمان والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو حق جانتے ہیں اور اس کو حق سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یعنی جو کافر ہیں، یضل بہ کثیرا، یعنی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو کافر ہیں ان کو دل و دماغ میں کفر کی وجہ سے ان کی سوچ اور سمجھ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو، اور آگے کہا الذین ینقضون، وہ لوگ جو جنہوں نے توڑا، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، من بعد ہی، اس کے پختہ کرنے کے بعد، یعنی جو پکا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، جی ہاں، قالوا بلا، جی ہاں، سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی دنیا میں آنے کے بعد یہ انکار کرنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا انہوں نے۔ وعدہ توڑنے سے مراد یہ ہے جو عالم ارواح میں جو ہماری روحوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ جو دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر یقطعون، وہ توڑتے ہیں، ما امر اللہ، وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ملانے کا یعنی حکم دیا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ توڑتے ہیں، آپس میں جتنے بھی ہیں یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان رشتہ، جو ایمان والوں کے درمیان رشتہ، جو سب تمام عام انسانوں کے درمیان میں رشتہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ توڑتے ہیں، اور اقربا یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ رشتہ توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ دنیا میں آ کے کیا کر رہے ہیں
توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حکم دیا تھا کہ آپ رشتہ داری کو قطع مت کرنا، یعنی رشتہ داری کو مت توڑنا، تو آج یہ دنیا میں آ کے اللہ کے درمیان کی رشتہ جو ہے وہ بھی توڑتے ہیں، عام انسانوں کے درمیان بھی، اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان بھی جو رشتے ہیں وہ توڑتے ہیں، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ان باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو خسارہ ہونے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ کیسے انکار کرتے ہو تم باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر کافروں کو کہا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا اب انکار کرتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ماں کے پیٹ میں زندہ کیا، اس کے بعد پھر تم کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر تم کیسے یہ انکار کرتے ہو؟ هو الذی جعل لکم، هو الذی خلق لکم، هو الذی، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب، ثم استوی، پھر قصد کیا، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، یعنی پھر ارادہ آسمان بنانے کا ارادہ کیا، الی السماء، پھر آسمان بنانے کا ارادہ کیا، فسواہن، پس برابر کیا، سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو۔ دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، ساتوں آسمانوں کو بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ پھر اللہ نے آگے یہ آیت اتاری، کیف تکفرون، یعنی تم کیسے انکار کرتے ہو، تم یعنی کیوں اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اس کے احسانوں کو، اس کے نعمتوں کو اس کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کے تم غیروں کو کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں، اور تم مردہ تھے، یعنی نطفہ میں جان پڑنے سے پہلے کی بات ہے، کہ اب نطفے میں جان پڑنے سے پہلے یعنی تم مردہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جان ڈالی، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تم کو موت دے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تم کو مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں، پھر اسی کی طرف، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان حشر میں قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین آسمان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی، یعنی تمہارے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس آسمان کی طرف ارادہ کیا، آسمان کو ساتوں آسمان بنائے، تمہارے لیے چھت بنائی، پھر اللہ تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔